بدمست ہاتھی مشرق وسطیٰ کو روندنے لگا۔ غزہ اور لبنان کے بعد اب شام پر حملے شروع۔ اسرائیلی فوجیں شام میں داخل ہو گئیں۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اس ساری صورتحال کے بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ غزہ، لبنان، اب اس نے شام پر حملہ کر دیا، فوجیں شام میں داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی حدیث مبارکہ کے مطابق اس کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں کہ آپ پر مغربی اقوام جو ہیں بھوکے بھیڑیوں کی طرح جو ہے وہ لپکیں گی اور آپ کو نوچیں گی۔ اس پر صحابہ کرام نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن ایک بیماری ہوگی واہن کے نام سے، وہ تم پر ہوگی۔ انہوں نے کہا جی واہن کیا ہے؟ انہوں نے کہا واہن ہے زندگی سے پیار اور موت سے ڈر، یہ ہے واہن۔ مسلمان کا کام کیا تھا کہ یہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، اس کو پتا تھا کہ جس دن آنی ہے اس دن آ جانی ہے۔ یہ ڈر جو ہے یہ ہمارے خلیجی ممالک میں داخل ہوا اور اس نے ہمارے پورے کے پورے اسلامک کلچر کو بدل کے رکھ دیا۔ پرتعیش زندگی، اونچی اونچی عمارات، اب حدیث مبارکہ پڑھتے چلے جائیں تو مجھے سمجھ آتی جاتی ہے کہ یہ تو ہم بڑے قریب آ گئے۔ اب دیکھیں حدیث میں تو اونچی عمارات کا ذکر بھی موجود ہے۔ جی بالکل، جو حدیث جبرائیل ہے جس میں جبرائیل جو ہیں وہ انسانی روپ میں سامنے آتے ہیں اور پھر وہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اونٹ چلانے والے ننگے بدن ننگے پاؤں والے بدو جو ہیں یہ آپ کو اونچی اونچی عمارتوں بنانے میں مقابلہ کرتے ہو۔ اب آپ کو برج الجدہ اور برج العرب اور برج البلا بلا بلا یہ سارے آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شام کے متعلق بہت اہم چیزیں ہیں۔ آپ کی احادیث میں شام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فضیلت والی جگہ قرار دیا ہوا ہے۔ ان ممالک کو جو کہ آج کا شام ایک ملک ہے، لیکن ابھی آپ کا لبنان، آپ کا فلسطین، آپ یہ ہمارا اسرائیل، یہ بھی جگہ ہماری ہے، یہ قابض ہیں یہودیز کے اوپر۔ یہ ساری جگہ جو ہے یہ مل کر شام بنتی ہے، جس میں یہ ہمارا سیریا بھی شامل ہے۔ اب یہودی کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ ان کے مسیح نے شام میں آنا ہے، دجال کا جو ظہور ہے وہ شام میں ہے، اور حضرت عیسیٰ نے بھی شام میں ہی آنا ہے، لیکن اس سے پہلے بہت ساری جنگیں جو ہیں ہونا ہے۔ گریٹر اسرائیل ایک بڑی دجالی سازش ہے جس کو لیڈ کر رہا ہے پچھلے 30 سال سے نیتن یاہو، جو کہ حکمران ہے اسرائیل کا، اور اس نے جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیا ہے وہ آنے والے اپنے مسیح کا، یعنی اس کو ہم اینٹی کرائسٹ ہی کہہ سکتے ہیں، اینٹی کرائسٹ کا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلانے شروع کیے ہیں۔ دیکھیں آج اس نے شام میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ اب شام کے شمالی علاقوں میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی نظریں جو ہیں دمشق پر ہیں اور وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ قبضہ جو ہے یہ ایک بڑی ملحمۃ العظمیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ابھی بھی اس کو روک لیا جائے تو ہم اس سارے مرحلے کو جو ہے مزید پینڈنگ کر سکتے ہیں۔ کون روکے گا عامر بھائی؟ آپ کے خلیجی ممالک، آپ نے خود بات کر دی کہ وہ ڈرتے ہیں، وہ اپنی عیاشی والی زندگی چھوڑنا نہیں چاہتے، واہن کا شکار ہے۔ بالکل سارا کچھ تو وہاں پہ نظر آ رہا ہے، لیکن ایک ترکیہ نظر آتا ہے، اس کا بیان بھی آیا ہے، بڑا سخت بیان آیا ہے، اس بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں بیان تو ترکیہ کا بھی آیا، بیان قطر کا بھی آیا، بیان سعودی عرب کا بھی آیا ہے، لیکن یہ صرف بیان ہے۔ اگر ان کو کچھ کرنا تھا تو ان کو بہت پہلے سے ہی اپنی اسٹریٹجی ڈرا کرنی چاہیے تھی۔ ہوا یہ کہ یہ سب کے سب امریکہ کے چنگل میں پھنستے چلے گئے، ایک کے بعد ایک وہ ان کو زنجیروں میں باندھتا چلا گیا، اور اپنا اس نے اب اس میں نام نہیں لینا چاہتا، جو اس کا اپنا بھونکنے والا تھا اس کو اس نے کھلا چھوڑ دیا۔ یہ شیر باندھ دیے، یہ اپنی عیاشیوں کے چکر میں بندھتے چلے گئے اور وہ کھلا پھرنے لگ گیا۔ تو اب جب آپ کے شیر بندھے ہوں تو وہ جو جانور کھلا پھرے گا وہ تو پھر اسی طرح آنے جانے والے کو کاٹے گا۔ اب یہ آنے جانے والے کو کاٹنے تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب اس کی نظریں جو ہیں فلسطین سے، غزہ سے نکل کر پہلے لیبنان پر گئیں، پھر شام پر گئیں، شام کے بعد اس کی نظریں مصر پر بھی ہیں، سعودی عرب پہ بھی ہے۔ میں آپ کو جو اگلا آپ نے میرا لے لیا لفظ، ٹھیک آپ نے کیا، مصر سے لے کر یہ مدینہ پاک تک کی سرزمین کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے، بنی اسرائیل اسی پر آباد تھی،
اس میں شام، اردن، تمام ممالک جو ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی جنگ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر مسلمان آج بھی جاگ جائیں، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ترکیہ کا بیان آیا، سعودی عرب کا آیا، قطر کا آیا، تو یہ ان تمام ممالک کے بیانات جو ہیں اگر بیانات سے نکل کر عملی اقدامات ہونے چاہیے نا، شام کی مدد کے لیے آ جائیں. مثلاً اب سعودی عرب جو ہے وہ اپنے 4 جہاز بھیج دے کہ جی شام کی حفاظت کے لیے میں بھیج رہا ہوں، دمشق میں اتار دے، نہیں ہوگی. ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح ترکیہ یہ کام کرے، وہ بھی اپنے 4 جہاز بھیج دے، ان کے پاس بھی جہاز ہیں، یہ سارے بھیج دیں تو بات بنے. لیکن اگر آپ نے صرف دور سے بیٹھ کر بیان دینا ہے، آپ نے نیٹو کا رکن بھی ہونا ہے اور آپ نے بیانات دیتے رہے، پھر وہ اپنی کارروائی کرتا رہے گا. یہ بیانات سے اسرائیل نہ کبھی رکا ہے نہ رکے گا. دیکھیں بیانات کا طریقہ کار تو اس کا یہ ہے کہ امریکہ کے کہنے پر بھی اس نے وہ رکا نہیں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بیانات دیا کہ لبنان پر حملہ نہیں ہوگا، ہو گیا. اب لبنان سے کیونکہ ایران کا واسطہ پڑا، ایران نے کہا کہ لیبنان پر حملہ نہیں ہوگا تو ہم معاہدہ نہیں کریں گے، اس نے اپنی توجہ شام کی وہ طرف ادھر کر رکا لی. اور شام کی طرف شروع ہو گیا. اب وہ شام میں قتل و غارت گری شروع کرے گا، آپ اس کو یہاں سے روکیں گے. وہ آپ نے بالکل صحیح، میری بھی آپ نے اصلاح فرما دی، مصر میں داخل بالکل وہ مصر میں داخل ہوگا. غزہ کے راستے، وہ جو راستہ ہے مصر کے ساتھ ملنے والا، یہ قاہرہ تک جائیں اس گے. کا جو مغربی راستہ ہے وہ مصر سے ملتا ہے. انہوں نے اپنا ہیڈ آفس جو ہے، یہ خیر وہ ایک نئی کہانی ہے کہ دجال کا ہیڈ آفس جو ہے یہ پیرامڈز میں ہونا ہے. انہوں نے وہاں تک جانا ہے اور ہمیں اکٹھے ہو کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. اگر آج بھی ہم متحد نہ ہوئے، ہم نے آج بھی یہ سعودی عرب، یہ ایران، یہ قطر، یہ بحرین، یہ عراق، یہ پاکستان، یہ الگ الگ سے، یہ انڈونیشیا، یہ ترکیہ، یہ الگ الگ رہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ایک کر کے کاٹتے چلے جائیں گے، کھاتے جائیں گے. بالکل. اور پھر اس کے بعد یہ ان کی نظریں جو ہیں پاک سرزمین سعودی عرب کی طرف ہیں. بالکل. اور یہ سارے تمام مسلمان ممالک کو، چاہے وہ طیب اردوان ہیں، چاہے وہ محمد بن سلمان ہیں، چاہے شہباز شریف ہیں، تمام کو ایک دفعہ اپنے ہمنائی صاحب جو ہیں مجتبیٰ ہمنائی، وہ ہیں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک مرتبہ صرف یہ ٹیبل پر سارے بیٹھ جائیں. تو عامر بھائی میرا سوال یہ ہے، یہ کیسے اور کب اکٹھے ہوں گے؟ کون ان کو اکٹھا کرے گا؟ اور کیا ہمارے مسلمان حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے؟ چلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ پاکستان میں، اسلام آباد میں اکٹھے ہو سکتے ہیں. جی بالکل. یہ ایک واحد کنٹری ہے جس کے اندر یہ سارے آنے کو تیار ہو جائیں گے. مسعود پشکیان ابھی گھوم کے پھر کے گئے ہیں. مجتبیٰ ہمنائی جو مکمل معاہدہ ہو جائے گا اس کے بعد وہ بھی آ جائیں گے. سعودی عرب میں محمد بن سلمان پہلے ہی دعوت قبول کر چکے ہیں. طیب اردوان اپنی تقریروں میں اسلام آباد کا ذکر کرتے ہیں اور پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ایٹمی قوت ہے، وہ بھی آ جائیں گے. انڈونیشیا بھی آ جائے گا، ملیشیا بھی آ جائے گا. اس طرح کے تمام چھوٹے بڑے جتنے ممالک ہیں، صرف بلا کر کوئی بیان جاری نہ کریں اسرائیل کے خلاف. بالکل ایسے صرف بلا لیں، صرف بلا کر ان کو چائے پہ بلا لیں، کھانے پہ بلا لیں اور سب ایک گروپ فوٹو بنوا لیں. میں آپ کو بتاؤں امریکہ بھاگ جائے گا. اسرائیل واپس اپنی حدود کے اندر، جو اس کے پاس متعین شدہ اسرائیل کے حدود ہیں، اس کے اندر چلا جائے گا. کوئی بیان دینے کی، کوئی دھمکیاں لگانے کی، کوئی تری لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جگہ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ان کو کوئی روکنے والا نہیں. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.